ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ الآیہ. معزز حاضرین، آپ لوگوں کے سامنے یہ ہمارے اس دورے کا آخری ایپیسوڈ، آخری حصہ ہے، جو کہ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں نماز تراویح اور اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اس سے پہلے قضاء کے متعلق، روزے کی قضاء کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. روزوں کی قضاء کن پر ہے؟ بیمار پر، ایسا بیمار جو وقتی طور پر بیمار تھا، حائضہ، نفاس والی عورت اور حاملہ عورت. تو ان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پہلے کے ایپیسوڈ میں ذکر کر چکا ہوں. اگر معاملہ ایسا ہے کہ کسی آدمی پر روزے فرض تھے، وہ بیمار تھا، بعد میں روزہ رکھنے کا ارادہ کیا مگر وہ وفات پا گیا، تو اس کے روزے کون رکھیں گے؟ اس کے روزے ان کے وارثین رکھیں گے. اسی طرح نظر کے روزے بھی ہیں تو ان کے وارثین ان روزوں کو رکھیں گے باذن اللہ تعالی. نماز تراویح کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز تراویح سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. دوسری چیز، اس کا وقت کیا ہے نماز تراویح کا؟ نماز تراویح کا وقت بعد نماز عشاء سے طلوع فجر سے پہلے تک ہے. حدیث آپ سماعت فرمائیں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعتا یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھرتے تھے. آخری میں 1 رکعت سے وطر کرتے تھے آپ. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے. ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس وقت میں سب سے افضل وقت رات کا آخری پہر ہے، جو کہ فجر سے پہلے کچھ مدت پر مشتمل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ تعالی پہلے آسمان پر آتے ہیں رات کے آخری حصے میں ہر رات، پھر پوچھتے ہیں بندوں سے: ہے کوئی پوچھنے والا میں اس کو عطا فرماؤں؟ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں؟ ہے کوئی اپنی حاجت رکھنے والا، اپنی ضرورت رکھنے والا میں اس کی ضرورت و حاجت پوری کروں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری وقت میں طلوع فجر سے پہلے تراویح کا اہتمام کرنا
سب سے افضل ہے، مگر ہاں نماز عشاء کے بعد بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کافی ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، وقت پا لیا، مگر افضل آخری وقت میں ہے۔ اگر جماعت کا معاملہ ہے تو جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد ہی اگر ملتی ہے تو عشاء کے بعد بھی وہ پڑھ لینا افضل ہے، کیونکہ جماعت کا اجر، جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں بھی حدیث میں کہ جو کوئی جماعت کے ساتھ قیام کرے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلتیں نماز تراویح کے سلسلے میں ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارے کئی لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ نماز تراویح ایک الگ چیز ہے، تراویح ہے، عموماً ہمارے پاس ترابے بولتے ہیں، بنگلور وغیرہ علاقوں میں، ساؤتھ کے علاقوں میں تراویح ہے۔ تو یہ بات ہے کہ تراویح کو ایک الگ نماز سمجھا جاتا ہے، تہجد کو ایک الگ نماز سمجھا جاتا ہے، قیام اللیل کو ایک الگ نماز سمجھا جاتا ہے، پھر اسی طرح سے صلاۃ اللیل کو ایک الگ نماز سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے یہ تینوں نمازیں ایک ہی نماز ہیں۔ قیام اللیل لے لیں آپ، یا تراویح لے لیں آپ، یا پھر تہجد لے لیں آپ، تینوں ایک ہی نماز ہیں۔ اسی لیے تہجد اگر آپ نماز عشاء کے بعد پڑھیں گے تو افضل ہے۔ نماز تراویح جو آپ رمضان میں پڑھتے ہیں یہی تہجد ہے، بس اس کو رمضان میں تراویح کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ماہ رمضان میں اس کو نماز تراویح کے نام سے یاد کیا گیا ہے اس تہجد کو۔ تو بہرحال آدمی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پوری نمازیں ایک ہی ہیں۔ اول وقت میں افضل وقت کون سا ہے؟ آخری پہر ہے، جس کو تہجد کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی آپ 11 رکعات پڑھتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہ 11 رکعات تراویح ہی ہیں، تہجد ہی ہیں اور قیام اللیل ہی ہے، تینوں ایک ہی نماز ہے۔ تراویح کتنی رکعات ہیں یا تہجد کتنے رکعات ہیں؟ جیسا کہ میں نے حدیثیں بیان کی کہ 11 رکعات ہیں۔ 11 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پالیں، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی زیادہ نفل کے طور پر کچھ زیادہ 20 کی قید کے بغیر کوئی 13 پڑھتا ہے، 15 پڑھتا ہے، 17 پڑھتا ہے، 30 پڑھتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، بشرط یہ کہ اپنی وتر کو آخر میں رکھیں، مگر اس کی نیت یہ ہو کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے 8 رکعات یعنی 11 رکعات ہی کی ہے، اس نیت کو ذہن میں رکھ کر کے اگر وہ جتنے بھی رکعات پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے حق میں نفل ہوگی۔ اور اگر کوئی سنت 20 رکعات کو سمجھے گا، 11 رکعات کو نہیں سمجھے گا، 21 رکعات کو سمجھے گا، 23 رکعات کو سمجھے گا، تو یہ غلطی پر ہے، کیونکہ وہ ایک ضعیف حدیثوں کا سہارا لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صاف اور واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے کہ ان سے میرے بھائی وہ حدیث کی تحقیق کر لیں، سرے سے ضعیف ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا، سرے سے ضعیف ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 رکعات کا ثبوت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز تراویح کے لیے 11 رکعات سنت ہیں۔ اگر کوئی زائد بڑھتا ہے 11 کے اوپر نفیلاً طور پر، نفیل کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس کو زیادہ ثواب نفیل کا ملے گا، مگر سنت کے مطابق 11 رکعات پڑھے جانے والے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک اور چیز ہے یا ایک مسئلہ ہے، ایک سوال کے انداز میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ کیا تراویح پورا مہینہ پڑھنا افضل ہے یا پورا قرآن نماز تراویح میں سننا افضل ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس کئی غلطی یہاں کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ بڑے بڑے تجار لوگ، بڑے بڑے کپڑوں کے بیپاری لوگ، بڑے بڑے جو ہے چپل کے بیپاری لوگ، دکاندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سننا اصل ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، رمضان میں ایک حافظ صاحب کے تئیں ان کے پیچھے 10 دن کے اندر 3 پارے کر کے قرآن سن لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے رمضان کا حق ادا کر دیا، ہم تاجر لوگ ہیں، ہم اس کام کو انجام دینا ہے۔ غلطی کر رہے ہیں میرے بھائی، سنت کی مخالفت کر رہے ہیں آپ، کیونکہ
ایک قرآن مکمل سننا یا ایک قرآن مکمل ختم کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے. بس یہ حفاظ جو نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں، تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک دورہ ہے. اور کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پورا قرآن سنیں، صحیح معنی میں قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں. اگر ایک قرآن کے آگے 1.5 قرآن پڑھائیں، 2 قرآن پڑھائیں، 3 قرآن پڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو سنایا تھا قرآن آخری دور میں، آخری سال میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یا پھر جس کو قرآن مکمل یاد ہی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی چھوٹی صورتیں بھی پورا رمضان جو ہے پڑھ سکتا ہے. پورا رمضان پڑھنا افضل ہے، قرآن مکمل سن دینا افضل نہیں ہے میرے بھائی. غلطی پر ہیں. مگر ہاں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ تراویح یا تہجد یہ سنن مؤکدہ ہیں. آپ رمضان میں اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ تو نہیں ہوئے گا، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. کئی لوگ تراویح کا اس طرح اہتمام کرتے ہیں کہ فرض نمازوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ غلطی ہے. کیونکہ ایک مومن، چالاک مومن فرائض کا اہتمام پہلے کرتا ہے، پھر نوافل کا، مستحبات کا اہتمام کرتا ہے. اس کے بعد ہے مسئلہ اعتکاف. اعتکاف اس کے معنی ہوتے ہیں بند رہنا. شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں ایک خاص کیفیت کے ساتھ، خاص امور کو انجام دیتے ہوئے مسجد کے اندر بند رہنے کو، اپنے خیمے کے اندر خیمہ زن ہونے کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف ایک عبادت ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے، کیونکہ عبادت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ میں روزے کے شروعات میں آپ لوگوں کو بیان کیا تھا شروع کے ایپیسوڈ میں. اسی طرح اس کا حکم اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سنن مؤکدہ میں سے ہے، سنت میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مکمل 10 دن یا 9 دن 29 روزے اگر ملیں تو آپ آخری عشرہ آپ اعتکاف کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دیتی، پھر آپ کی بیویاں اس عمل کو انجام دیتی تھیں. معلوم یہ ہوا آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے اور 10 دن اعتکاف کرنا سنت ہے. اسی طرح 10 راتیں قیام کرنا، جاگنا آخری عشرہ پورا، یہ بھی سنت ہے. ایسا نہیں کہ صرف طاق راتوں میں جاگیں، جفت راتیں نہ جاگیں. سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پورے عشرے میں آپ جاگتے تھے راتیں، اور کثرت سے آپ کی عبادت جو ہے بنسبت پچھلے عشر کے، پچھلے 10 دنوں کے، راتوں کے، آپ کا یہ آخری عشرہ جو ہے آپ مضبوط ہو جاتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ آپ جو ہے عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. اعتکاف کی مدت طے نہیں ہے، 1 دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ 1 دن کا اعتکاف کروں، کیا میں اس کو پورا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. اور اعتکاف کے لیے رمضان بھی ضروری نہیں ہے، آپ عام دنوں میں بھی رمضان کے علاوہ بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں مساجد میں. بس ہاں رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کے مطابق رمضان میں کیا جاتا ہے آخری عشرے میں. اسی طرح اعتکاف کرنے کے لیے مسجد شرط ہے. گھر میں اگر کوئی میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، یا عورت ہے کہ گھر میں نماز ہے عورت کے لیے، اعتکاف بھی گھر میں کروں گی، نہیں. عورت کے لیے بھی اعتکاف جائز ہے، اور ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی، مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، اور عورت اور مرد دونوں کے لیے اعتکاف مسجد ہی میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف مسجدوں میں کرو. یہاں اللہ تعالیٰ اعتکاف کے ساتھ مسجد کو جوڑ دیا تو معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد ہی میں کیا جاتا ہے. اسی طرح عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت شرط ہے، شوہر کی اجازت ضروری ہے، اپنے اہل خانہ کی اجازت ضروری ہے. ان کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی. اسی طرح سے اعتکاف میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، اعتکاف میں گناہوں کے کاموں سے اعتکاف کرنا چاہیے، فضولیات سے پرہیز کرنا چاہیے، گپ شپ سے پرہیز کرنا چاہیے، فائدہ مند کی باتیں کرنا چاہیے، فائدہ مند کی دینی باتیں کرنی چاہیے، معلومات حاصل کرنا چاہیے. مگر اکثر یہ ہے کہ اعتکاف ایک اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے،
کہ بندہ تنہائی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ مگر ہمارے نوجوان عموماً آج کے دور میں اعتکاف کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بلا ضرورت باہر جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے اعتکاف میں خلل ہو جاتا ہے۔ آخر میں وہ چیزیں جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، مرتد اگر کوئی ہو جائیں تو اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اعتکاف میں ہم بستری کر لیں تو اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں تو علماء کے فتوے کے مطابق اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح بغیر ضرورت کے اگر کوئی باہر جائے بغیر ضرورت کے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ضرورت کے تحت مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، ایسی ضرورت جس میں اس کا جانا ضروری ہو، جیسے ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اعتکاف میں ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ آپ ملاقات کر کے مائی صفیہ کو آپ ڈراپ کرنے کے لیے مسجد کے باہر تک آئے تھے۔ آپ 2 لوگ گزرے، دیکھ کر کے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی ڈاؤٹ کرے گا، شک کرے گا؟ کہا کہ تو نہیں کرے گا، مگر تیرے خون میں جو دوڑ رہا ہے شیطان، یہ تیرے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ تو بہرحال بات معلوم یہ ہوئی کہ وقت ضرورت، وقت حاجت اعتکاف معتکف باہر آ سکتا ہے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے معتکف بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ معتکف کثرت سے اللہ کی عبادت میں رہے گا۔ تو بہرحال اعتکاف کے سلسلے میں اور کچھ زائد باتیں ہوں تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنا سوال جو ہے بھیج سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا۔ میں اس ایپیسوڈ کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو روکتا ہوں، اور یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ العزیز باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنے کی، فرائض کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔